تو ریٹائرڈ ہیں، متقاعد ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہیں ملازمت سے، تجارت سے، مسجد آگے پڑ جاویں، مسجد کھوٹے بن جاویں۔ تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کم سے کم آدھے گھنٹے سے شروع کریں اور 1.5 گھنٹے تک پہنچائیں اس کو، جس میں تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تعلیم ہو، اور ایسی نماز کے بعد جس نماز میں زائد لوگ شریک ہوتے ہیں تعلیم ہو، اور جو آدمی جانا چاہے وہ چلا جائے، کیا بات ہے؟ کسی کا پاؤں پکڑ کے بٹھانا زبردستی تو ہے نہیں، یہ تو مسجد کا عمل ہے نا ایک، جیسے نماز مسجد کا عمل ہے، تعلیم مسجد کا عمل ہے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی یہ کہنے لگے کہ امام صاحب تکان بہت ہے اور تقاضا بھی ہے جانے کا، اگر بجائے ظہر کی 4 رکعت کے 2 پڑھا دیں، یہ تو مسجد کا عمل ہے، یہ 4 رکعت ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے۔ ہاں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے مسجد کا عمل 4 رکعت نماز ہے، ایسے مسجد کا عمل تعلیم ہے۔ تعلیم کا عمل تو پورا ہو۔ اگر ہم نے مسجد کی تعلیم کو مصلیوں کی رغبت اور ان کی چاہت کے اعتبار سے کیا تو تعلیم ختم ہو جائے گی۔ 2 منٹ میں 2 حدیثیں پڑھ لینے کو لوگ کہیں گے بھئی یہ کر لو تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے۔ نہیں، اس لیے نہیں ہے تعلیم۔ تعلیم تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم تو اسباب کی تردید اور ایمان کی تجدید کے لیے ہے۔ وعدے سنو بار بار، بہت دیر کے بعد جا کر دل متوجہ ہوگا اس یقین کی طرف، جب ایک وقت گزرے گا فرشتوں کے پروں میں، ان یقین اور اللہ کے وعدوں کا یقین رکھنے والی مخلوق اور اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق فرشتے ایک وقت تک ان کے پروں میں رہنے کے بعد تب کہیں جا کے دل متوجہ ہوگا اس تعلیم میں اللہ کے وعدوں کا یقین کی طرف، ورنہ لوگ 2 حدیث سننے کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ تو وعدوں کے یقین کا وہ تو میں تو آپ سے کیا بتاؤں، وہ تو ایمان کا حلقہ ہی تعلیم کا حلقہ تھا اصل۔ اللہ کے وعدوں کے یقین پر صحابہ کو تیار کرنا یہی تعلیم کا حلقہ تھا۔ بس یہاں کتاب پڑھی جاتی ہے، وہاں زبانی آپ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ اس لیے تعلیم مسجد کا عمل ہے۔ مسجد کا امام، مسجد کا کہ کام کرنے والا ساتھی جو بھی تعلیم کرائے وہ تعلیم کرائے، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، مسجد کی جماعت پوری شرکت کرے تعلیم میں۔ جب تعلیم مقامی کے بتا رہا ہوں، جب تعلیم پوری ہو جائے تو اب مشورہ کر لیں کہ بھئی کون ساتھی مسجد میں رہے گا اور کن کی جماعتیں بنا کر محلے میں ملاقاتوں کے لیے بھیجیں۔ یہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، تعلیم کا متصل ہو، دوسرا وقت ہو، لیکن تعلیم مسجد کی پوری ہونی چاہیے اور مسجد کی جماعت پوری تعلیم میں شرکت کرے۔ جب تعلیم پوری ہو جائے مسجد کی، اس کے بعد پھر مسجد کی آبادی کی محنت ہو جس وقت بھی ہو، لیکن تعلیم موقوف نہیں ہے محلے کے لوگوں پر کہ بھئی لوگ جانا چاہتے ہیں تعلیم بند کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو بھئی بلکہ کہتے ہیں تعلیم کرنے والا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بعد جب دیکھے کہ بھئی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے لوگ اٹھنا چاہتے ہیں، کہہ دے کہ بھئی تعلیم تو ابھی جاری رہے گی، کسی کو اگر کوئی شدید ضرورت ہے تو وہ جا سکتا ہے، کسی کو باندھ کر بٹھانا تو ہے نہیں۔ یہ ہے طریقہ تعلیم کا، اور اس میں بھی اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ صبح کی تعلیم میں نکلنے والی جماعتیں صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث ہی پڑھیں، اور جتنے بھی مراکز ہیں ساری دنیا میں ان تمام مراکز میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث ہی پڑھی جائے، جیسا اس وقت بھی ان جماعتوں کی روانگی سے پہلے اس وقت بھی 1 گھنٹہ تعلیم منتخب احادیث سے کی گئی، اسی لیے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، آداب، لا یعنی سے بچنے کے فائدے اور لا یعنی باتوں کے نقصانات، یہ ساری اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے فضائل، خدمت کے فضائل، یہ سارے فضائل ہر مرکز میں
ہر اجتماع میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث تعلیم کر کے مجمع کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور اس میں نکلنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ایک دن اپنے مقام پر فضائل اعمال مع فضائل صدقات، ایک دن منتخب احادیث، ان دونوں کتابوں سے تعلیم کا برابر اہتمام کیا جائے۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں وہ جماعتیں صبح میں 3 عمل کریں گے۔ پہلا عمل قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ جو انتہائی ضروری ہے، اور دوسرا عمل اس کے بعد صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث تعلیم ہو، اس کے بعد سیاسی بات کا مذاکرہ، یہ صبح کی تعلیم میں۔ ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اہتمام سے پڑھی جائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ باقی اوقات میں ظہر سے عصر کے درمیان وقت کشادہ ہوتا ہے، ظہر آدھے وقت تعلیم ہو اور آدھے وقت میں آپس میں سیکھنا سکھلانا ہو، جس میں نئے ساتھیوں کی سبحانک اللہم درست کرائی جائے، ثنا سکھلائی جائے، تحیات یاد کرائی جائے، درود شریف سکھلایا جائے، نماز کے موٹے موٹے مسائل بتائے جائیں، وضو کا طریقہ بتایا جائے، یہ مسنون دعائیں یاد کرائی جائیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء اب جماعتوں کے ساتھ نکلنے لگے ہیں، حرکت میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اصل قائد یہی ہیں۔ اگر جماعتوں کے ساتھ علماء ہیں پھر تو پوری جماعت پر ایسی محنت علماء کریں گے کہ ان کے ذریعے سے جماعتوں کی تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، انہیں صحیح نماز پڑھنا آئے گا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ علماء اگر محنت کریں جماعتوں پر تو ایسی محنت علماء کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک واپس آ کر نماز پڑھانے کے قابل ہو جائے۔ ایسی مسجدوں میں امام کا نکلنا آسان ہو جائے گا جن مسجدوں میں 1 سے زیادہ 10 سے زیادہ افراد نماز پڑھانے کی استعداد رکھتے ہوں گے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ظہر کے بعد کے وقت میں یہ دونوں اعمال، تعلیم کا اور سیکھنے سکھانے کا عمل، ظہر کے بعد اطمینان ساتھیوں کا حلقہ لگا کر بیٹھو، نمازیں سنو۔ دیکھو سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں کیا غلطی ہے، صرف بتانا کافی نہیں ہے۔ تعلیم کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ بتا کر فارغ ہو جائیں، یہ تعلیم کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کو سکھلایا ہے وہ ان سے سنو، ایک وقت میں سکھلایا جائے، ایک وقت میں سنا جائے، ایک وقت سکھلایا جائے، ایک وقت سنا جائے کہ کیا سیکھا ہے، اور قرآن کی آیتیں انہیں پڑھا کر 2 کی جوڑی بنا دی جائیں۔ یہ طریقہ سنت طریقہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ 2 کی جوڑیاں بنا دی جاتی تھی، آپس میں مذاکرے کریں قرآن کی آیتوں کے بھی، اور آپس میں مذاکرے کریں مسائل کے بھی، آپس میں مذاکرے کریں دعاؤں کے بھی۔ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ظہر کے بعد جماعت کے سب ساتھیوں کو حلقہ لگا کر بٹھائیں اور ان کو دعائے قنوت بھی یاد کرائیں، تحیات بھی یاد کرائیں۔ یہ ظہر کے بعد کا وقت سیکھنے سکھلانے کا، تعلیم اور تعلم کا ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کی تعلیم کے ذریعے اپنے دل میں اللہ کا یقین پیدا کریں، اور تعلیم کا طریقہ جو ہے اصل کہ ایک حدیث کو 3 بار پڑھا جائے۔ عربی عبارت علماء پڑھیں، عربی عبارت علماء پڑھیں، غیر عالم عربی عبارت نہ پڑھے۔ علماء ہیں تو عربی عبارت ضرور پڑھیں 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ حدیث کا ترجمہ پڑھا جائے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ تعلیم میں جلدی کرنا، یہ کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کسی بات پر مجمع کو لانا اور سمجھانا اصل مقصود ہے۔ اس لیے تعلیم میں یہ سنت طریقہ ہے کہ ایک بات کو بار بار پڑھا جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہی سنت طریقہ ہے تعلیم کا۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ بہت اہم کام ہے اور سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا معمول ہے، صحابہ کا معمول ہے۔ یہ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی اور وہ بازار سے، کھلے بازار سے لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں بھیج رہے تھے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ 2 ساتھی جوڑی بنا کر جائیں مسجد سے باہر، جو لوگ بازاروں میں، ہوٹلوں میں اور گناہوں کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جا کر پیار محبت سے سمجھا کر انہیں مسجد میں آنے کے لیے آمادہ کریں، تھوڑی میں ہاتھ دیں، خوشامد کریں، اور واقعی ایسی خوشامد کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے، اور ایسی خوشامد کرو کہ لوگوں کو تمہاری خوشامد سے شرم آ جائے۔ آرڈر دینا یا خبر دے دینا کافی نہیں ہے، ہمارے دل میں غم ہو ایک امت کا،
دیکھو یہ گشت اپنے غم کو ظاہر کرنے کا گشت ہے، یہ ملاقاتیں کوئی رسم نہیں ہے۔ اندر ایک بے چینی ہو، اندر ایک غم ہو۔ میں تم سے کیسے سمجھاؤں کہ ڈوبتے آدمی کو بچانے والی کا جو غم اور فکر اندر ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ڈوبنے والا کون ہے، میری کیا رشتہ داری ہے، نہیں۔ انسان میں اگر واقعی انسانیت ہے، اور اگر واقعی امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم تقسیم ہونے میں تمہیں ایک ذرہ بھی اس کا ملا ہے، تو تم اس بات کو برداشت نہیں کرو گے کہ اس کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے۔ ہم گشت کسی غم کی بنیاد پر کریں، ہم ملاقاتیں کسی فکر کی بنیاد پر کریں۔ تبلیغ میں گشت کوئی رسم نہیں ہے کہ آؤ یہ چکر لگا لیتے ہیں، آؤ یہاں کو ہو کر آ جاتے ہیں، نہیں۔ وہ تو لوگوں کو گشت کا موضوع ہے لوگوں کو فرشتوں کے پروں میں سمیٹنا۔ لوگوں کو کہاں سمیٹنا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، لوگوں کو فرشتوں کے پروں میں سمیٹنا، شیاطین کے پروں سے نکال کر، کہ صحیح حدیث میں ہے کہ شیاطین بازار میں انڈے دیتے ہیں وہیں بچے نکالتے ہیں۔ ان کو ان شیطانوں کے پروں سے اور ان شیاطین کی صحبت سے اور اس غلط ماحول کے اثر سے نکال کر انہیں کسی طرح فرشتوں کے پروں میں لانا، یہ گشت کا موضوع ہے۔ اس لیے تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوگا، ایک ایک کو دعوت دے کر مسجد میں تعلیم کا حلقہ میں آنے پر آمادہ کریں۔ 2 ساتھی 3 ساتھی گشت کر کے آ گئے، پھر دوسرے 2 چلے جائیں۔ اس طرح تعلیم کے دوران مسلسل تعلیمی گشت چلتا رہے۔ امیر صاحب 2 ساتھیوں کو بھیجتے رہیں، جوڑی بنا دیں، اور یہ لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں لے کر آئیں، جس سے جماعت کی تعلیم بھی ہوتی رہے اور باہر کے لوگوں کو بھی تعلیم کے حلقے میں جوڑا جاتا رہے۔ اس طرح ہمیں تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا عمل ذکر ہے۔ ہماری اصف مدد ہے، علم اور ذکر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لازم ہیں کہ بغیر ذکر کے علم ظلمت ہی ظلمت ہے، اور بغیر علم کے ذکر حضرت فرماتے تھے کہ شیطان جاہل صوفیہ کو استعمال کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے علم فرض ہے، علم فرض ہے۔ علم کے بغیر کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں، اور علم کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اخلاص کافی نہیں عمل کے لیے، اخلاص کافی نہیں عمل کے لیے۔ جو فرضیت عمل میں اخلاص کی ہے وہی فرضیت عمل میں علم کی ہے۔ علم کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ آدمی عمل میں کتنا بھی مخلص ہو، اگر عمل علم کے مطابق نہیں تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علم علماء کی صحبت سے لیں۔ علماء کی مجلس، علماء کی صحبت، یہ صحیح غلط میں تمیز کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ علماء کو چاہیے کہ ان نکلنے والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا وقت قیمتی ہے ان کے، لیکن امت کے قائد، امت کے مربی، امت کی کو تعلیم دینے والی صرف یہی جماعت ہے۔ دور صحابہ کے دور نبوت سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں علماء ہی امت کے قائد رہیں گے اور علماء ہی امت کو تعلیم دیں گے۔ عوام اور علماء کے اختلاط کی اس سے بہتر کوئی شکل نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ساتھ علماء کی تشکیل کی جائے، اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، آپ نکلنے والی جماعتوں کے ساتھ علماء کو جوڑا کرتے تھے، بلکہ امتحان لیتے تھے۔ جو نکلنے والوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور صحیح قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا، آپ اس کو جماعت کا ذمہ دار بنایا کرتے تھے۔ یہ امکم علمکم، یہ بتلایا ہے حدیث میں کہ تمہارا امیر، تمہارا ذمہ دار وہ ہونا چاہیے جو تمہیں اچھا قرآن پڑھنے والا، صحیح قرآن پڑھنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ علم علماء کی صحبت سے لو۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے علم حاصل کرو اور اپنی مسجدوں میں رہ کر اس علم کی خدمت کرو اور عوام تک علم کو پہنچاؤ، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح مسائل کو سیکھو اور ہر قدم پر علماء سے پوچھو، ہر قدم پر پوچھو۔ دیکھو تو صحیح، ایک گاڑی میں چلنے والا اگر راستہ نہیں جانتا ہے، ایک جگہ بھی اگر نہ پوچھا تو اپنی منزل سے میلوں دور، اپنی منزل سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، وہاں پوچھ لیتے اس موڑ پر تو اتنا وقت نہ ضائع ہوتا، اتنا پیٹرول نہ ضائع ہوتا، جہاں جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام بھی نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا، وقت پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ایک موڑ، صرف ایک موڑ غلط مڑ گئے، ایک چوراہے پر غلط مڑ گئے۔
کہیں ایسے راستے آئیں گے جہاں 4 6 راستے نکل رہے ہوں گے. اگر نہ پوچھا تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ تقریبات فوت ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، وقت پر پہنچ نہیں پاتے ہیں، ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں، راستہ بھول گئے. جی ہاں، کیوں؟ لیکن پوچھا نہیں. لوگ جہاں بھٹک کر واپس آنے کا راستہ ہے، جہاں بھٹک کر واپس آنے کا بھی راستہ ہے اور موقع ہے، وہاں تو پوچھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور جس قبر سے واپس آ کر پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں کے لیے پوچھ کر نہیں چلتے. سوچو تو صحیح. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ قبر سے باہر آ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، اس لیے کہ وہاں جب اس ذکر کے فضائل اور اس کا اجر دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ ساری دنیا دے دوں گا فدیے میں، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت مل جائے دنیا میں جانے کے لیے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. جی ہاں، وہ کہے گا مجھے واپس کر دیں. اللہ اس کی واپسی کی درخواست کو قرآن بکواس کہتے ہیں. جی ہاں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، بکواس کر رہا ہے. سنو میں کیا کہہ رہا کہ یہاں تو اگر راستہ بھٹک بھی گئے آ جائیں گے واپس، کہاں جائیں گے. لیکن اگر شریعت میں اور دین میں بغیر پوچھے چلے تو قبر سے واپس آنے کا پوچھنے کا اور قبر سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہر قدم پر علماء سے پوچھو. شادیوں میں، بیاہ میں، اپنی کاروبار میں، خرچ کرنے کمانے میں ایسی باریک، ایسی ملون اور مزین شکلیں حرام کی تیار کر دی ہیں یہود و نصارہ اس امت کے لیے کہ جس چیز کو حلال سمجھتے رہیں گے مدت ہی نہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے. ایسی شکلیں کمائی کی اور ایسے اسباب مہیا کریں گے کہ یہ کہیں گے ہاں، اس کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرام ہوگا، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ وہ حرام نہیں جو پہلے والا حرام تھا، یہ تو حلال معلوم ہوتا ہے. جی ہاں، لوگ کہیں گے حالانکہ وہ حرام ہوگا، مگر لوگ کہیں گے کہ یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ تو دوسری قسم کی چیز ہے. جی ہاں، اس طرح لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. فرمایا کہ اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنی کمائی کے نقشوں کو حکم بر لاؤ. ہر قدم پر پوچھو علماء سے، ہر قدم پر پوچھو علماء سے میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. اور واقعی علماء سے پوچھ کر چلو. صرف کتاب پڑھ کر عمل کر لینا، اس میں معلومات تو حاصل ہو سکتی ہیں لیکن تربیت اور تعلیم نہیں ہو سکتی. تربیت اور تعلیم تو علماء کی صحبت اور مجالس سے ہے. اس طرح ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. صبح شام کی 3 تسبیحات، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح درود شریف کی استغفار کی. یہ 3 تسبیح صبح